یہ تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسے منظر کی ہیں جو کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ چلا، اور وہ منظر اس قدر فحش ہے اور اس قدر غلیظ ہے کہ ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ ہم آپ کو دکھائیں، اس لیے صرف آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں ہر وقت پاکستانی ڈراموں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ میں ہر وقت یہ کام نہیں کرتا، لیکن جو کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ آبویسلی سب سے بڑی وجہ میرا ریلیجن ہے، میرا دین ہے، جو منع کرتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں فحش چیزوں کو داخل کرنے سے منع کرتا ہے کہ داخل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے یہ تو بہرحال ایک ذاتی معاملہ ہے، یہ تو ماڈرنٹی کے خلاف ہے اور جذباتیت کی بیس پہ ہے، اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ فار دیٹ ریزن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ رومن امپائر ہو یا میسوپوٹیمین ہو یا اینشنٹ گریک ہو، ایون خلافت عباسی ہو، ان سب کے ڈکلائن میں ہمیں ایک کامن تھیم نظر آتا ہے۔ بہت سی وجوہات کے درمیان ایک وجہ اس میں جو جنسی بے راہ روی ہے وہ بھی ہے، اور صرف یہ چار ہی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کا ایک ہی پیٹرن ہے۔ سیکس اینڈ کلچر 1934 میں جے ڈی انون کی کتاب شائع ہوئی، جس میں انہوں نے 86 مختلف سوسائٹیز اور کلچرز کا مطالعہ کیا کہ آخرکار جنس اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان کا جو اخذ ہے، نچوڑ ہے ان کے کام کا، وہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو سیکشول پریکٹسز پہ ایک اسٹرکٹ کنٹرول رکھتا ہے، وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے، وہ فلرش ہوتا ہے۔ جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے باہر ہر طرح کی جنسی بے راہ روی کو روکا جاتا ہے، فحاشی کو روکا جاتا ہے، وہ معاشرے فلرش کرتے ہیں۔ اور جو معاشرے جنسی آزادیاں ایسی کر دیتے ہیں کہ جیسے پہلے والے معاشروں میں نہیں ہوتی، جن کی میں نے بھی اگزامپل دی ہے، وہ معاشرے ہمیشہ تنزلی اور تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دو کی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ 86 کیس سٹڈیز ہمارے پاس موجود ہیں انسانی تاریخ کی، جو ہمیں ایک ہی چیز بتاتی ہیں۔ And you know the interesting thing? انون نے ایک 3 اسٹیج اسٹرکچر بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو ہر سوسائٹی میں ایسے ہی جاتا ہے۔ اس کی سٹیجز کچھ یوں ہیں: فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن اینڈ تھرڈ جنریشن۔ فرسٹ جنریشن میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ جنریشن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ فریڈم، لبرلزم، انڈیویجولزم، ان چیزوں کو، جو بھی اپنے اپنے ملکوں میں ان کا نام ہو، اپنے اپنے معاشروں میں نام ہو، ان چیزوں کو وہ ایک ماڈرن کانسیپٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر دوسری جنریشن ان چیزوں میں اتنی زیادہ گراؤنڈڈ ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنا نارم سمجھ لیتی ہے، اور جو ان کے لانگ ٹرم گولز ہیں وہ ان سے آہستہ آہستہ پہلو تہی کرنے لگتے ہیں۔ اور جو تیسری جنریشن ہوتی ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیسے تباہی کا شکار ہوتی ہے؟ ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، سوشل کوہیژن ختم ہو جاتی ہے، معاشی اقدار کولیپس کر جاتی ہیں، اور وہ سویلائزیشن آہستہ آہستہ پھر تاریخ کی گرد میں گم ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ آج ویسٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی پیٹرن ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک لبرل جنریشن تھی، اس کے بعد وہ گراؤنڈڈ ہوئی انہی چیزوں میں، پھر سیکشول ریولوشن 1960s آنورڈز آئی، اور اب وہاں پہ ایک پوری نسل ایسی ہے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ۔ وہاں پہ ڈرگ کرائم، وہاں پہ جو نائف کرائم، وہاں پہ ہر طرح کی، یعنی کہ امریکہ میں آپ دیکھیں اس وقت، باقی جگہوں پہ دیکھیں، وی آر ناٹ سیئنگ کہ وہ سارے کے سارے لوگ برے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی تاریخی غلطی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے جس بھی سویلائزیشن، جس بھی سوسائٹی نے کی، اس کا یہی برا انجام ہوا۔ بٹ دین دا کوسچن از کہ ہمارا پاکستانی ڈرامہ کیوں ان چیزوں سے پہلو تہی کر رہا ہے؟ کیا پاکستانی ڈرامہ اس کے بغیر، پرومسکوٹی کے بغیر، یا اس جنسی بے راہ روی کے بغیر، کیا وہ ایک اچھا آرٹ پیش نہیں کر سکتا؟ کیا آرٹ ان چیزوں تک محدود ہو گیا ہے، یا یہ خود کو اسپیشل سمجھتے ہیں کہ 86 کلچرز کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے؟ 86 تو ڈاکومنٹڈ ہے، ایکچولی ہر کلچر کے ساتھ ہی ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے گھروں میں ہوگا، ہمارے اپنے گھروں میں نہیں ہوگا؟ یا یہ سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ فائن، اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا بری بات ہے؟ بٹ دین دا کوسچن از کہ جس ڈرامے میں آپ مے بی میاں بیوی کا ہی سین تھا دکھا رہے ہیں اور وہ اتنا ولگر ہے، ڈرامہ بنانے والے حضرات سے یہ کوسچن ہے: آپ کی بہن، آپ کی بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہے، کیا وہ اور اس کا ہسبینڈ آپ کے سامنے ایسے ہی بغل گیری کرتے ہیں، ایسے ہی وہ فری ہوتے ہیں؟ آنسر کوڈ بی یس، مے بی آپ کے گھروں میں یہ نارمل ہو، اس لیے آپ ساری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ ڈرامے میں یہ بھی آرگومنٹ لیں
کہ آخرکار میاں بیوی کا سین دکھایا ہے، تو میاں بیوی کے سین میں تو انٹر کورس بھی ہوتا ہے، کل اسی گارب کے اندر آپ وہ بھی دکھانا شروع کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں سارا کچھ؟ سوری اگر میری لینگویج ہارش ہو رہی ہے، بٹ واٹ یو ڈوئنگ ٹو اس، آئی ایم جسٹ سیئنگ تھنگز ان ریٹرن، اور وہ چیزیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے، اس لیے آپ کے نزدیک یہ بری نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ. اب میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف میں بڑھتا ہوں، اور جو ہماری آڈینس ہے میں ان کی طرف میں بات کو لے کے چلتا ہوں. دیکھیں ان لوگوں نے تو جو دکھانا ہے وہ تو انہوں نے دکھانا ہے. کوئی بھی اسلامی تھیم کا ہسٹوریکل ڈرامہ پاکستان میں بنتا ہے، ایون پاکستان میں نہیں بنتا، باہر سے آتا ہے ٹرکی وغیرہ سے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے جیسا بھی ہے، لیکن لوگ اس آرٹ کو دیکھنے کے لیے اتنے زیادہ بے چین ہوتے ہیں کہ وہ ڈرامے سمیش ہٹ ہوتے ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. جی کس نے آپ سے کہہ دیا لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس الٹرنیٹیو کیس سٹڈیز موجود ہیں. ایرتر اللہ، صلاح الدین، کوئی بھی اس طرح کے ڈرامہ ہے، ویدر وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، تاریخ کے ساتھ وہ انہوں نے وفا کی نہیں کی، forget that. It's a different type of art and people love that. People absolutely love that. آپ ایک ہی چیز دکھائے جا رہے ہیں تو اصل میں آپ وہ جو جنریشنل سٹرکچر ہے اب آپ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا یا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ جو آڈینس ہے میں ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں میں آج یہ نارمل ہے، کیونکہ آپ اس سٹرکچر جو ہم نے 3 جنریشن کہا نا کہ آپ وہ پہلی جنریشن بن رہے ہیں جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں انڈر دا گارب آف لبرلزم. جو آپ کی اگلی جنریشن ہے وہ پیچھے نہیں جائے گی. گناہ کی نیچر میں ہے کہ جب تک اسے روکا نہ جائے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے. سو فار دیٹ ریزن یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر. اس لیے کہ آپ کی اگلی جنریشن اس سے بہتر نہیں ہوگی، وہ اس سے آگے ہی جائے گی، اور اس سے اگلی جنریشن مجموعی طور پہ ٹوٹل ڈکلائن کا شکار ہوگی. کین یو جسٹ امیجن کہ ویسٹ میں کتنے زبردست سسٹمز بنائے گئے ہیں، کتنے زبردست، لیکن جو انور نے بات کہی کہ وہ لانگ ٹرم گولز سے ان کی نظر ہٹ جاتی ہے. ویسٹ کے اندر اس سے بڑا اور مسئلہ کیا ہوگا کہ لانگ ٹرم گولز کے جن لوگوں کے لیے، جن جنریشنز کے لیے، فورتھ کمنگ جنریشنز کے لیے وہ سسٹم بنا رہے ہیں، وہ جنریشنز غائب ہو رہی ہیں. پاپولیشن ڈکلائن 2.1 کا جو فرٹیلیٹی ریٹ، پاپولیشن ریپلیسمنٹ ریشو جو ہے، کوئی یورپین ملک نہیں ہے جو اس کو ہٹ کر رہا ہو، سب اس کے نیچے ہیں، سب کی آبادیاں ختم ہو رہی ہیں. کین یو جسٹ ناٹ سی واٹ از ہیپننگ دیئر؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو؟ اگر نہیں چاہتے تو آج آپ کو روکنا ہوگا. ہم دی ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے اس نیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ کھڑے ہو جائیے، یہ چادر اتاریے، استعارہ چادر آرام کا. اور پھر مورخین نے یہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر ایسے اتاری، ایسے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ساری زندگی پر یہ آرام کی چادر نہیں کی. اگر نبی ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے تو آج امتیوں کا کیا یہ فرض نہیں کہ وہ بھی کھڑے ہوں؟ اینڈ دے سے انف از انف. یہ حرام کاری پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں کہ زہوکا کا جو سٹیٹس ہے وہ برائی کو، فحاشی کو، ایول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. لیکن اگر یہ انسیڈنٹلی جیتتی ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں. یہ بات میں بڑی دفعہ لیکچرز میں، تقریروں میں کہہ چکا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں. But what you need to understand is کہ اس دفعہ آپ چپ کر کے صرف گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس فحاشی کو اپنے گھروں میں الاؤ کر رہے ہیں. Think of your daughters. آپ گھر میں بیٹھ کے اس عورت کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو سپوزڈلی اس کا ہسبینڈ ہے، اس نے وہ بغل گیری کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اتنا انٹیمیٹ ہوا ہے، اینڈ یو تھنک دیٹس کول. آپ کی بیٹی بھی یہی دیکھ رہی ہے. واٹ وڈ یو ڈو جس دنوں سے سوچنا شروع کر دیا کہ دیٹس کول، بیکاز یو نو اٹ ازنٹ. بٹ جسٹ تھنکنگ کہ یہ کول نہیں ہے از ناٹ انف. یو ہیو ٹو میک اے اسٹینڈ. ہم نے کیسز کرنا شروع کیے ہیں، ہم کیری آن کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو بائک آؤٹ کی کال ہے وہ ہم آپ کے بغیر نہیں جیت سکتے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اپنی بہن کی چادر کے لیے، اپنی ماں کی چادر کے لیے. ماں کے دودھ میں اگر یہ غیرت تھی جو آپ نے پی کے آپ جوان ہوئے ہیں، تو وہ غیرت ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ کے بچوں میں جائے. اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ اس بے حیائی، اس بے غیرتی کو اگر آپ پروموٹ کرتے رہیں گے، ہم کس سے شکوہ کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ It's about time that we take our Pakistan back. Drama by drama, brick by brick, policy by policy, legislation by legislation. حساب دینا ہے اس چیز کا.